ہیپی مدر ڈے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی میرے ساتھ چلتی ہے۔ ماں ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ والد آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج شروع کیا، اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ جب یہ بچہ بڑا ہونے لگا تو ماں کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ بچہ گلیوں میں کھیلے گا، کہیں غلط لڑکوں کے ساتھ مل کر بگڑ نہ جائے۔ دانا لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بڑے شیخ ہیں، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، ہمارا مشورہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرواؤ۔ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے میں پہنچی، وہاں کے شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی، تعارف کرایا کہ میں غریب بیوہ عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے زندگی بسر کرتی ہوں، اس یتیم بچے کو ساتھ لائی ہوں، یہ گلیوں میں کھیلنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ میری تمنا یہ ہے، اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے، اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلائے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور ایسا اس کو عالم بنا دیجئے کہ یہ بچہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ اور بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ دو، میں جو کچھ کر سکا وہ کروں گا، مگر یہی نہیں۔ جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک درخواست کی اور کیا کہا؟ حضرت یہ میرا بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو میری یاد بہت آئے گی، مجھے یاد کر کے روئے گا، تڑپے گا، گھر آنے کی اجازت مانگے گا، مگر جب یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا اور یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں، جو اس کا مرحوم باپ اس کو بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم بن جائے۔ وہ بزرگ حیران رہ گئے، اس بیوہ عورت کی کیا ہمت اور کیا تمنائیں ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے، جاؤ دعاؤں سے میری مدد کرنا، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا۔ وہ بیوہ ماں بچے کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچے نے کچھ مہینوں تک صبر سے کام لیا۔ بالآخر بچے نے استاد سے کہا کہ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں۔ اب استاد بہت پریشان کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا تو اس جو معصوم بچہ ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ اس مسئلے کا حل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، دل میں ایک ترکیب آئی اور فرمایا کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سناؤ گے تو میں تمہیں شام کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا۔ استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا دیا کہ وہ شام تک اسے یاد ہی نہ ہو سکے۔ جب وہ بچے نے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سبق تو مجھ سے یاد ہونے والا نہیں۔ اب بچہ حیران کہ میں کیا کروں، دوبارہ استاد کے پاس جا کر سبق کم کرنے کی درخواست کروں تو یہ استاد کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اب ماں کو ملنے کا بھی بہت جی چاہ رہا تھا۔ استاد صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں رات تک اس کو یاد نہیں کر پاؤں گا، رات کو تکیے پر سر رکھ کر سو جاتا ہوں، حالانکہ میں کافی دیر تک منہ چھپائے روتا رہتا ہوں۔ ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی، اپنی کتاب کو ادب کے ساتھ رحل پر رکھا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ یا اللہ، میں نے یہی سنا ہے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیری قدرت سب سے زیادہ ہے۔ اے اللہ، آج مجھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو
استعمال کیجئے، آج شام تک یہ سبق یاد مجھے ہو جائے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ اے اللہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کے سکون کا سبب مہیا فرما۔ میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ میرے پاس آ جاتا، میں ان کو دیکھ کر تسلی حاصل کرتا۔ خوب یقین کے ساتھ دعا کی اور پھر سبق یاد کرنے بیٹھ گئے۔ شام تک سبق یاد ہو گیا۔ استاد صاحب کو یقین تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سبق بچہ ایک دن میں یاد کر لے، لیکن ماں کی تڑپ تھی، ماں کی محبت ستا رہی تھی، ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بچہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائے گی، مجھے امی اپنے پاس سلائے گی کہ کب سے امی کی خوشبو نہیں سونگھی۔ اتنے خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر آواز اندر سے آئی، کون ہے؟ بچے نے جواب دیا، امی میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں روتے روتے وہ واپس چلا اور استاد کو سلام کیا۔ استاد نے پوچھا، تم واپس کیسے آئے ہو؟ خیریت تو ہے؟ اب بچے نے جواب دینے کے لیے جو اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، استاد نے چہرہ دیکھا، آنسوں سے تر تھا۔ استاد نے بچے کو گود میں لیا، اپنے امامے سے بچے کے آنسو پونجے، گھر کا واقعہ سنایا۔ استاد نے فرمایا، یہ بات بتاؤ کہ تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ بچے نے کہا، میرا دل بہت ٹوٹا ہے، میری آنکھیں بہت روئی ہیں، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ میں 1000 خوشامد کروں مجھے چھٹی نہ دیجیے گا، اور میری درخواست ہے کہ مجھے ویسا بنا دیجیے جیسے آپ میری ماں چاہتی ہیں، اور یہ درخواست بھی ہے کہ دعا فرما دیجیے، میری امی بیمار رہنے لگی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی زندگی کا چراغ ہی گل نہ ہو جائے، ان کی زندگی میں وہ برکت ہو کہ وہ مجھے وہ بنا ہوا دیکھ لیں جس کی وہ چاہت رکھتی ہیں اور اتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ استاد نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ ان کی صحت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر بچے نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ پھر کنٹینیو کیا۔ دل کے کانوں سے سنو میرے یارو، اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصہ میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً جب 22 سال ہوئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاذ کو بوقت تہجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو نوجوان بایزید تمہارے پاس زیر تربیت ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا، جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، تازہ وضو کیا، شاگرد کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب بایزید نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، ادھر آؤ، سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی ہے، تمہارے باپ کی تمنا پوری ہوئی ہے اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے، جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ اپنا امامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا،
یوں استاذ نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ وہی رستہ، وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے، دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگایا۔ وہ نوجوان مصنون لباس سے آراستہ تھا۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بستر پر بٹھایا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤں گی۔ پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت کی نیت باندھی، پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول فرما، تو نے میری تمنا کو قبول کر لیا، میرے مرحوم شوہر کی تمنا کو قبول کر لیا۔ سلام ہو بایزید پر اور سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ وہ عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت کو دیکھیے، جب عورت کی تمنائیں درست ہوتی ہیں تو امت کو بایزید ملا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنی ماؤں کا ادب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے ماؤں کے احکام ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیپی مدر ڈے۔